شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ رام مندر میں ہوا سب سے بڑا واقعہ جس نے سب کے ہوش اڑا دیے اور ہندوؤں کو ایک نئے رخ پر سوچنے پر مجبور کر دیا۔ کئی ہندو خود ہی اپنے بھگوان کا مذاق اڑانے لگے اور کئی ایک اسے مسلمانوں کی سازش قرار دینے لگے۔ مگر کیا رام مندر میں ہونے والے اس واقعے سے مسلمانوں کا کوئی تعلق تھا یا یہ سب محض الزامات تھے؟ جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر ہندوؤں کے لیے بہت سارے سوالیہ نشان بنا گئی ہے۔ جہاں ہونے والے پیدر پے حادثات نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ لوگ جھوٹے اور سراسر غلط ہیں۔ جب سے رام مندر کی تعمیر ہوئی ہے تبھی سے یہ واقعات جنم لے رہے ہیں اور اب حد سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ مگر حالیہ دنوں میں ہونے والے ایک واقعے نے جیسے سارے ہندوستان کے ہندوؤں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ واقعہ اتنا غیر متوقع تھا کہ سب حیران رہ گئے۔ ناظرین گرامی، واقعہ کچھ یوں تھا کہ رام مندر کا افتتاح ہوتے ہی ملک بھر سے ہزاروں عقیدت مند دلوں میں محبت کے جذبات لیے رام جی کے درشن کے لیے آئے اور وہاں پر ایک بھیڑ لگ گئی۔ رش اس قدر زیادہ تھا کہ دل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ ہر جگہ جے شری رام کے نعرے گونج رہے تھے اور کسی میلے کا سامان محسوس ہو رہا تھا۔ سبھی کے چہروں پر انتہائی زیادہ رونق تھی۔ رام جی کے درشن کرنے کے لیے آنے والے زائرین میں ممبئی کا ایک جوڑا بھی شامل تھا، جن کے ساتھ ان کے ایک نوجوان بیٹی بھی رام جی کے درشن کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس کا نام پوجا تھا۔ وہ رام جی کی بڑی بھکت تھی۔ اس کے باپ کا کپڑے کا کاروبار تھا، جبکہ وہ یونیورسٹی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور ذہین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مذہب سے بھی گہری محبت رکھتی تھی۔ اس نے کئی ایک مذاہب کا مطالعہ کر رکھا تھا، جن میں اسلام، ہندو مت، بدھ مت، عیسائیت اور بھی کئی ایک مذاہب شامل تھے۔ مگر اس کی اپنے مذہب کے لیے محبت کسی طور پر بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ ہاں، وہ اکثر اوقات اسلام کا موازنہ اپنے مذہب سے کرتی رہتی تھی، مگر اپنے آبائی دھرم سے اس کی محبت برقرار تھی اور اس کے لیے اپنے جذبات میں اس نے کبھی بھی فرق نہیں آنے دیا تھا۔ اس وقت بھی وہ بہت خوشی اور تمتماتے چہرے کے ساتھ رام جی کے مندر میں داخل ہوئی تھی، اور بہت زیادہ کوششوں کے بعد اسے رام جی کے درشن نصیب ہوئے تھے۔ مگر رام جی کے درشن نصیب ہوتے ہی وہ خوشی سے جے شری رام کے نعرے لگانے لگی تھی، کیونکہ یہ اس کی بڑی پرانی تمنا تھی۔ اس کے دادا جی نے بھی رام جنم بھومی میں حصہ لیا تھا اور اسے اکثر رام جنم بھومی کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ آج اس مندر کی تعمیر ہو گئی تھی اور وہ بھی جوان ہو چکی تھی۔ اپنے دادا جی کے خواب کو تعبیر میں بدلتے دیکھ کر وہ حد سے زیادہ خوش تھی۔ اسے اپنے مذہب سے محبت بھی اس کے دادا جی سے ہی ورثے میں ملی تھی۔ انہوں نے بچپن سے ہی اسے اپنے مذہب کے ایسے ایسے واقعات سنائے تھے کہ اسے اپنے مذہب سے گہری محبت اور لگاؤ ہو گیا تھا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ آج رام مندر میں اس کی آمد اس کی زندگی کا ایک نیا رخ اس کے سامنے لانے والی تھی۔ ناظرین گرامی، ہوا کچھ یوں کہ مندر میں رام جی کے درشن کرنے کے بعد وہ لوگ جیسے ہی مندر سے باہر نکلے تو اس کے ماں باپ اس کے سامنے بھیڑ میں کھو گئے اور اسے بہت زیادہ ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے۔ وہاں پر اس نے اعلان اور تھوڑی بہت اناؤنسمنٹ بھی کروائی، مگر کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ وہ ایودھیا میں پہلی بار آئی تھی اور یہاں پر کسی کو بالکل بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جائے۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور اس کے پاس رات گزارنے کے لیے بھی کوئی ٹھکانہ موجود نہیں تھا۔ انجان جگہ، اجنبی شہر میں وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اسے کچھ بھی نہیں سوج رہا تھا۔ تھک ہار کر وہ رونے لگی، کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں بچا تھا۔ اس کا پرس بھی اس کی ماں کے پاس تھا، جس میں موبائل فون اور پیسے وغیرہ تھے۔ اب اس کی پریشانی انتہائی بڑھ چکی تھی۔ اس نے ایک دو لوگوں سے اپنی مدد کرنے کے لیے کہا، مگر کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے یا بات سننے پر تیار نہ ہوا۔ اب وہ عجیب ہی مشکل میں پھنس چکی تھی۔ تب اسے اسلام کا درس یاد آنے لگا، جس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے سے اخلاق سے پیش آنے کا درس دیا گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے نہ چاہتے ہوئے اپنے مذہب کا اسلام سے موازنہ کیا تھا، اور اس بار بھی اسلام کا پلڑا بھاری تھا۔ سر کو جھٹکتے ہوئے وہ رام جی کو دل ہی دل میں پکارنے لگی اور ان سے اپنے لیے مدد مانگنے لگی۔ اب رات مکمل طور پر پھیل چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ اسے اس اندھیرے سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ رام مندر ابھی تک جگمگا رہا تھا، اس لیے وہ رام مندر کی طرف چل پڑی اور چپکے سے دروازے سے اندر داخل ہوگی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہی ہے۔ چار آنکھیں کتنی دیر سے اس کے تعاقب میں تھیں۔ وہ ایک کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی تاکہ اگر مندر کو بند بھی کیا جائے تو وہ محفوظ رہے
اور صبح ہوتے ہی وہ اپنے ماں باپ سے رابطے کے لیے کوئی اور حل تلاش کرے گی۔ اس کے ماں باپ بھی مارے مارے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ مندر کا دروازہ بند ہوا تو وہ چپ چاپ رام جی کی مورتی کے آگے جا بیٹھی اور ان کے درشن کرنے کا یہ ایک اچھا موقع تھا۔ اس کے دل کو ایک عجیب سی بے چینی لگی ہوئی تھی جب اسے عقب میں ایک آواز سنائی دی۔ ڈر کے مارے اس کی سانس حلق میں اٹکنے لگی۔ اس نے جیسے مڑ کر دیکھا تو دو آدمی چہرے پر خباثت بڑے تاثرات سجائے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب اسے مکمل طور پر یقین ہو گیا تھا کہ اس کی تباہی ہونے والی ہے اور اسے بربادی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ لیکن اس کے دل میں ایک موہوم سی امید تھی کہ یہ رام جی کا مندر ہے، یہاں پر اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا جائے گا۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ہوس اور نفس کے پجاری اپنی ہوس کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے کسی بھی جگہ کا خیال نہیں کرتے۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے تو اس بیچاری لڑکی کی روح فنا ہونے لگی۔ وہ اس لڑکی کے پاس پہنچے اور اسے جکڑ لیا۔ وہ اس کے بھاگنے کی ہر کوشش کو ناکام بنا چکے تھے۔ وہ دل ہی دل میں رام جی کو پکارنے لگی، ان سے مدد مانگنے لگی۔ وہ لوگ اس کی زندگی برباد کرنے والے تھے اور وہ شدت سے رام جی کو پکار رہی تھی، مگر وہ مورتی تھی۔ پتھر اگر جواب دینے لگتے تو کوئی بھی انسان مصیبت زدہ نہ رہتا۔ اس کی پکاروں میں بہت زیادہ شدت تھی مگر کوئی بھی نہیں سن رہا تھا۔ اس نے دونوں آدمیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ اسے بخش دیا جائے، اس کی جان چھوڑ دی جائے۔ وہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گئی تھی، اس لیے رات گزارنے کو یہاں مندر میں رک گئی۔ اس کی عزت برباد کرنے سے پہلے اس چیز کا خیال کیا جائے کہ اس نے رام جی کے مندر میں پناہ لی ہے۔ مگر وہ لوگ اپنی آنکھوں پر ہوس کی پٹی باندھے اس کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے، اس کی کسی التجا کو خاطر میں نہیں لا رہے تھے۔ اب پوجا کے دل میں بھی بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ رام جی اس کی پکار کیوں نہیں سن رہے، اسے کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ جب اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا، اسے اسلام مذہب کی پڑھی ہوئی ایک آیت کا ترجمہ یاد آ گیا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے کسی بندے کی پکار کو رد نہیں کرتا۔ اس سوچ کے آتے ہی اس نے زور سے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ وہ حق و سچ پر ایمان لے آئے گی۔ اگر آج اس کی عزت بچ گئی اور زندگی برباد نہ ہوئی۔ اور پلک جھپکتے ہی چاروں طرف بجلی چمکنے لگی۔ رام مندر میں جلتی سب روشنیاں بجھ گئیں اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی بھیانک طوفان آ رہا ہو۔ وہ دونوں آدمی ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئے، جبکہ پوجا خوف کی شدت سے ابھی بھی تھر تھر کانپ رہی تھی اور پھر وہ سجدے میں گر گئی اور بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ جیسے تیسے کر کے رات گزر گئی، مگر بیتنے والی یہ رات بے حد بھیانک تھی۔ پوری رات اسے یہی محسوس ہوتا رہا تھا جیسے کوئی بھیانک طوفان آیا ہو، مگر اس طوفان نے اس کی عزت بچا لی تھی۔ صبح جب پجاری پوجا پاٹ کے لیے مندر میں آئے تو اس لڑکی کو بہت ہی بری حالت میں وہاں پر سوتے ہوئے پایا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بہت ہی شفقت سے اس لڑکی کو اٹھایا اور پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے، جس پر لڑکی نے سارا ماجرا اس پجاری کو سنا دیا۔ پجاری نے تحمل سے اس کی بات سنی اور اس لڑکی کو کسی سے بھی اس واقعے کا ذکر کرنے سے سختی سے منع کیا تھا کہ مسلمانوں کے خدا کا کوئی وجود نہیں، نعوذ باللہ۔ مگر پوجا سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قرار کر چکی تھی۔ اس کے لاکھ بار پکارنے پر بھی جب رام جی نے اس کی پکار کا جواب نہ دیا تب اس نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے اس کی پہلی بار کو بھی رائگاں نہیں جانے دیا اور اس کی عزت کو بچا لیا۔ اس لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہر حال میں اسلام کو قبول کرے گی اور اسی پر قائم رہے گی، چاہے اس کے راستے میں کتنی مشکلیں اور رکاوٹیں کیوں نہ آئیں۔ کچھ وقت بعد جو پوجا کی مدد کرنے کے لیے ایک شخص تیار ہو گیا اور اسے اپنا موبائل فون دیا، جس سے پوجا نے اپنے ماں باپ کو کال کی اور وہ سب ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ پوجا نے تمام قصہ اپنے ماں باپ کو بھی سنا دیا اور سب لوگ چپ چاپ اپنے گھر لوٹ آئے اور گھر آنے کے بعد پوجا کے ساتھ اس کے ماں باپ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ پوجا نے اس واقعے کو سوشل میڈیا پر بھی نشر کرنا شروع کیا، مگر اس واقعے سے ہندوؤں میں بہت انتشار پھیل گیا۔ سب لوگ اسے مسلمانوں کی ایک سوچی سمجھی سازش قرار دینے لگے، مگر مسلمان اس بات پر خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رام مندر میں بھی اسلام کی سچائی کو ثابت کر دیا تھا۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔